بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، آج میں آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بیان کرتی ہوں کہ اگر اس کو بیان کرنے لگے تو کئی لیکچر ریکوائرڈ ہوں، لیکن اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جو کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس صورت کو روزانہ اور زیادہ سے زیادہ ادا کرنا ہے۔ اس صورت کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے، سورہ رقیہ یعنی دم والی صورت بھی کہا گیا ہے، بار بار پڑھی جانے والی آیات بھی کہا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کو آسمان سے وہ فرشتے لے کر نازل ہوئے جو زمین کے اوپر پہلے کبھی نہیں آئے۔ یہ ایسی صورت ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان تقسیم ہے۔ بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میری حمد بیان کی ہے، یہ میری اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو مانگے گا ملے گا، پھر بندہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورت کے حوالے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک قبیلے کے پاس گئے، انہوں نے ہماری میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے سردار کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا۔ انہوں نے ہماری میزبانی نہیں کی، لیکن جب کسی موذی جانور نے کاٹ لیا تو وہ آئے اور پوچھا کہ آپ میں سے کوئی دم جانتا ہے ہمارے سردار کو کس موذی جانور نے ڈس لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ آپ نے ہماری میزبانی نہیں کی، اس لیے ہم آپ سے اجرت لیں گے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ کا دم کیا۔ ترمذی شریف میں آتا ہے کہ وہ دم صحابہ نے 7 دفعہ کیا تھا۔ زہر کا سارا اثر ختم ہو گیا۔ صحابہ کو انہوں نے معاوضے میں بکریاں دیں تو صحابہ کرام نے کہا ہمیں آپس میں بانٹ لینی چاہیے، تو حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں گے۔ دم کے بدلے میں جو بکریاں ہمیں ملی ہیں کیا وہ جائز بھی ہیں یا نہیں؟ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ یہ سورت سورہ منتر ہے، یعنی سورہ رقیہ ہے، اس کے اندر اتنی تاثیر ہے، یہ میں نے ہی آپ کو بتایا تھا نا، تو پھر اس میں میرا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے مذاق کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جس میں اس سورت کو پڑھنے سے بہت سی بیماریوں کو ختم ہوئی ہیں اور شفا ملی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔